السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ جو کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ہم لوگوں کے غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اے لوگوں، جب ہم نے تم کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری دنیا میں غور کرو اور تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کائنات کو بنایا، اور تم غور کرو کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیسی کیسی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہوں پر اپنی نشانیوں کو اللہ نے بتایا اور کہا کہ اے لوگوں، تم غور کیوں نہیں کرتے ان نشانیوں میں، تم فکر نہیں کرتے کیوں ان نشانیوں میں۔ تو اللہ کا مقصد خالی زمین و آسمان کو بندہ دیکھ کے چلے جانا یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب زمین و آسمان کو دیکھتا ہے تو اس میں غور کرنا، فکر کرنا، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں ان عقل مندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو زمین و آسمان میں فکر کرنے والوں کو اللہ نے عقل مند کہا ہے، اور جو آدمی کائنات کی چیزوں میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش نہیں کرتا اور صرف کائنات میں آیا ہے تو کائنات کے مزے لے کر چلے جاتا ہے لیکن اس میں اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتا، اللہ کے قدرت کو نہیں دیکھتا، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند نہیں کہا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر اپنے نشانیوں کو بتایا، اور ایک جگہ کہا کہ اے لوگو، یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایک اچھی کتاب تم کو ہم نے عطا کیا ہے تو تم اس کتاب میں غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے لوگو، کیا ہوا، تم اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اس قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو کفل پڑ گیا ہے؟ تم اس قرآن میں غور کرو، فکر کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ تو اب ہر بندہ مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے تو اس میں غور کرے اور فکر کرے۔ یہ قرآن دعوت دے رہا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے میں آیتیں پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کی، یہ 20/1 پارے کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں بتلایا ہے، اپنے قدرت کی علامتیں بتایا ہے، اور کہا کہ اے لوگوں، ذرا دیکھو کہ ہماری قدرت کہاں کہاں تک ہے اور کیسے کیسے ہم نے دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا کو ہم نے تشکیل دی ہے، تم ذرا غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اے لوگوں، ذرا غور کرو اللہ کی نشانیاں کیسی ہے
کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے ایک معمولی مٹی سے پورے انسان کو بنا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور سب سے پہلے بیان کیا، کہا کہ زمین و آسمان کو بنانا اور چاند و سورج کو پیدا کرنا، ارے یہ تو میری چھوٹی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی تو میری یہ ہے ایک مٹی کے پتلے میں میں نے جان ڈال دیا اور وہ اب چلتا پھرتا انسان نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ایک معمولی مٹی ہے، لیکن یہ ہماری قدرت تو دیکھو کہ ہم نے ایک معمولی مٹی سے ایک انسان کو ہم نے تشکیل دے دیا، ایک بشر کو ہم نے بنا دیا۔ تم زمین و آسمان میں بعد میں غور کرو، پہلے خود پہ غور کرو کہ ہم نے تم کو کیسے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ پر غور کرو کہ ہم نے کیسے بنایا تم کو۔ ایک معمولی مٹی ہے، ایسی مٹی قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، ایک ایسی مٹی تھی جس کو اگر بجایا جائے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، جس مٹی سے گھڑے وغیرہ بناتے ہیں لوگ، جس مٹی کو استعمال میں لاتے ہیں، ایسی ایک مٹی تھی۔ اور پھر فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک کیچڑ تھا، مٹی اور پانی ملا کے ایک کیچڑ بن گیا تھا، ہم نے ایک ایسے چیز سے ایک ایسے انسان کو بنا دیا جو اشرف المخلوق بنا پھرتا ہے، جو پورے مخلوق میں اللہ کے جتنے بھی دنیا میں مخلوقات ہے وہ پورے مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اس انسان کا ہے۔ کیسے بنا دیا اللہ نے تم کو؟ ذرا غور کرو اپنی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے پیدائش پر غور کر لیے تو پھر اس کے بعد غور کرو اللہ کی اور نشانیاں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے لوگوں ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہاری ہی پسلی سے ہم نے تمہارے جوڑوں کو بنایا، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا، ہم نے عورتوں کے لیے شوہروں کا انتظام کیا، شوہروں کے لیے بیویوں کا انتظام کیا۔ کیوں انتظام کیا؟ تاکہ تم کو سکون میسر آ سکے، تاکہ جب تم گھر کو جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو تو تم کو سکون ملے، تم کو راحت ملے۔ ہم نے اس دنیا کے مصیبت بھری زندگی میں بھی تمہارے سکون کے لیے ہم نے کچھ انتظام کر رکھا ہے۔ اس دنیا کے سارے مطلبی لوگوں میں کچھ چاہنے والوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہم نے تمہارے بیوی بچوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، ہم نے ماں باپ کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہم نے صرف اکیلا نہیں چھوڑ دیا اس دنیا میں تم کو، اکیلا اور تنہا نہیں ڈال دیا دنیا میں کہ جاؤ اور دنیا کے مصیبتیں اٹھا لو، بلکہ ہم نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تمہارے ساتھ ہم نے تمہارے خاندان کو بنایا، تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کو بنایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، تم اکیلے نہیں ہوتے ہو، تمہارے ساتھ تمہارا خاندان کھڑا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے بیوی بچے کھڑے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے بھائیاں بہناں رشتہ دارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم نے تمہارے خاندان کو کیسے تشکیل دیا، ہم نے تمہارے بیوی بچوں کو کیسے بنایا، ذرا غور کرو۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے درمیان آپس میں پھر محبت بھی ڈالا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو نکال بھی سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں، سگے بھائیاں ہوتے ہیں، آپس میں محبت نہیں ہوتی، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، یا پھر شوہر بیوی ہوتے ہیں آپس میں محبت نہیں ہوتی، بیوی بچے ہوتے ہیں آپس میں محبت نہیں ہوتی، اور ماں باپ ہوتے ہیں آپس میں محبت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو خاندان مل کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ویسے نہیں بنایا، ہم نے تم کو جب خاندان دیا ہے تو محبت کرنے والوں کو ہم نے رکھا ہے۔ اور کیا کیا ہم نے؟ تمہارے اوپر تمہارے بڑوں کو رکھا، پھر تمہارے نیچے تمہارے چھوٹوں کو رکھا، پھر تمہارے برابر تمہارے بیوی بھائیوں کو رکھا، تاکہ تم کیا کرو؟ جب بڑوں کو دیکھو تو ان کا ادب کرو، جب اپنے ساتھ والوں کو دیکھو تو ان سے محبت کرو، جب اپنے چھوٹوں کو دیکھو تو ان پر شفقت کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو بنا دیا ہے، اور ہم کو غور کرنے اور فکر کرنے کی اللہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ارے غور کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ تمہاری پیدائش میں،
پہلے تو کہا کہ مٹی سے تم کو بنا دیا، ذرا غور کرو، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا، غور کرو اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہارے بیوی بچوں کا انتظام کیا، بھائی بہنوں کا انتظام کیا، رشتہ داروں کا انتظام کیا، خاندان والوں کا انتظام کیا، پھر ان تمام لوگوں میں محبت پیدا کیا، ان تمام لوگوں میں الفت پیدا کیا، رحمت پیدا کیا۔ ان سب چیزوں میں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، تم ذرا غور کرنے والے تو بنو اور غور کرو اللہ کی نشانیاں کیسی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دعوت دے رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب تم آگے بڑھتے ہو تو اور اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا، زمین و آسمان کو کیسے بنایا۔ ہم بھی گھر بناتے ہیں، ہم بھی چھت ڈالتے ہیں گھر کو، بغیر پلر کے ایک چھت نہیں رکتا ہمارا۔ یہ چھوٹی سی مسجد بنائے ہیں ہم، لیکن اس کو بھی دو پلر ہم ڈالے ہیں، 4 پلر ڈالے ہیں۔ بغیر پلر کے کوئی مسجد نہیں رکتی ہے، بغیر پلر کے کوئی چھت نہیں رکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان جیسا بڑا چھت بنا دیا، سارے زمین کو گھیرا ہوا ہے، ایک پلر بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ کہتا ہے ذرا غور کرو ہم نے کیسے بنایا ہے ایک چھت کو، ہم نے کیسے تمہارے لیے بنایا ہے، ذرا تم غور کرو۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ پھر زمین کو اللہ نے کیسے بنایا، کس پر رکی ہوئی ہے زمین، زمین پانی پر رکی ہوئی ہے۔ پانی پر جب رکی ہوئی ہے تو بہہ کیوں نہیں رہی ہے؟ سمندر میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بہہ کے چلے جاتا ہے، زمین کو اللہ نے پانی پر رکھا ہے۔ یہ ہمارے گھر سب پانی پر ہے، ساری زمین پانی پر ہے، جب پانی پر ہے تو بہہ کے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کیسے کھڑا کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان لوگوں کا انتظام کیا ہے، تم غور کرو، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ کی نشانیاں بہت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا غور کرو ہم نے انسانوں کو بنایا، لیکن انسانوں میں الگ الگ صورتوں والے انسان ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ ہر ایک کی ہم نے الگ الگ صورت بنایا، ہر ایک کی ہم نے الگ الگ شکل بنایا، ذرا غور کرو اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال ہے، کوئی الگ الگ کلر کے انسان ہوتے ہیں، غور کرو اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں کہ ہم نے بنایا تو ایک ہی مٹی سے بنایا تم کو، سب لوگوں کے مٹیریل تو ایک ہے، لیکن جب بنایا تو کسی کو گورا بنایا، جب بنایا تو کسی کو کالا بنایا، جب بنایا تو کسی کو سانولا بنایا۔ یہ ہم نے ہماری قدرت سے کیسے کیسے بنایا ہے، یہ جب تم دیکھتے ہو تو اس میں اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں صرف جو ہے غور اور فکر کرنے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہم کو نظر نہیں آتی، یہ ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں غور کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، ہم نے تمہاری زبانیں الگ الگ بنایا۔ آپ غور کرو، یہاں پر ہم اردو بات کرتے ہیں، تیلگو بات کرتے ہیں، انگلش بات کرتے ہیں، عربی بات کرتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں باہر، چائنا کو جاؤ وہاں کی زبان الگ ہے، آپ امریکہ کو جاؤ وہاں کی زبان الگ ہے، حیدرآباد کو جاؤ حیدرآباد میں بھی اردو ہے، یہاں بھی اردو ہے، لیکن وہاں کی اردو الگ ہے، یہاں کی اردو الگ ہے، یہاں کے باتیں وہاں سمجھ میں نہیں آتے، وہاں کے باتیں یہاں سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ بہار کو چلے جاؤ، ان لوگوں کی لینگویج بھی اردو ہے، لیکن ان کی لینگویج الگ ہے، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہماری لینگویج ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے ایک ہی تو اردو ہے، ایک ہی اردو ہے، بہار میں، بنگال میں، یو پی میں، حیدرآباد میں، وجے واڑے میں، ہر جگہ اردو ہے، لیکن سب کی اردو الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانوں کو الگ الگ بنا دیا ہے، سب کی زبانیں الگ الگ ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے۔ ارے ایک ہی تمہارا مٹیریل ہے، ایک ہی انسان کو بنایا، ایک ہی مٹی سے بنایا، لیکن بنایا تو کیسے بنایا، اس کی بات انہیں نہیں بول سکتا، اس کی بات انہیں نہیں بول سکتا۔ آپ کیرلا کو جاؤ، کبھی چنئی کو جاؤ، تمل کیسے بات کرتے ہیں وہ لوگ، ملیالم کیسے بات کر سکتے ہیں، ان کی باتیں سننا ہی ہم کو بڑا مشکل دکھتا ہے، بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا رہا ہے تم غور کرو، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ زبان دیا، سب کا الگ الگ کلچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ہمارے پاس وجے واڑے کا کلچر الگ ہوتا ہے، حیدرآباد کا کلچر الگ ہے، ہر جگہ کا کلچر الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر جگہ کا رنگ روپ الگ الگ اللہ نے بنایا ہے، ہر بستی کا الگ الگ ماحول اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیسے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم اس میں غور کرو، یہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، ارے جاننے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ہم جاننے والے بننا، پہلے
ہم خالی دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، ہم جاننے والے نہیں بن رہے ہیں۔ جب جاننے والے بنیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم کبھی غور نہیں کریں۔ یہاں کا لباس الگ ہے کپڑے پہننے کا، آپ باہر چلے جاؤ، حیدرآباد کا لباس الگ ہے کپڑے پہننے کا، بنگال کا لباس الگ ہے، انڈیا میں خود آپ کو کئی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، ہندوستان میں کئی طرح کے انسان آپ کو مل جاتے ہیں، الگ الگ زبانوں والے، الگ الگ صورتوں والے، الگ الگ شکل والے، الگ الگ لباس والے، الگ الگ مذہب والے، الگ الگ، ان کا ہر چیز الگ ہے ایک دوسرے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے باوجود ایک جگہ پر تمام لوگوں کو رکھا ہے، ایک جگہ پر رکھا ہے، ایک زمین پہ رکھا ہے، ایک شہر میں رکھا ہے۔ ان تمام لوگوں کو جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے ایک جگہ پر ان کو رکھا ہے، اور پھر وہ پورے لوگ محبت سے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے غور کرو، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو، یہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہم تمہارے آرام کے لیے رات کو بنائے ہیں، تمہارے آرام کے لیے رات کو بنائے ہیں، اور دن میں ہم نے کام کرنے کے لیے روشنی دیا ہے، دن میں کام کرنے کے لیے روشنی دیا۔ تم کو لائٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، گھر میں آرام سے لائٹ بند کر کے بیٹھو، روشنی تمہارے گھروں میں آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ یہ انتظام کس نے کیا تمہاری روشنی کے لیے؟ یہ دن میں کام کرنے کے لیے کس نے انتظام کیا؟ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انتظام کیا۔ غور کرو، اور پھر رات میں ہم نے اس روشنی کو ختم کر دیا۔ کیوں ڈبا دیا سورج کو؟ اس لیے ڈبایا کہ اگر وہ روشنی ہے تو تمہاری نیند میں خلل آئے گا، تم کو نیند صحیح نہیں آئے گی، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ اندھیرا کر دیا، تاکہ اس اندھیرے میں تم کو سکون سے نیند آ سکے۔ ہم نے دن اور رات کو بنایا۔ یہ دن اور رات کو بنانے میں بھی کئی نشانیاں ہماری ہے، تم ذرا غور کرو۔ اگر کوئی ہمارے اس نظام کو چینج کرنے جائے اور یہ بولے کہ میں رات میں کام کرتا ہوں، دن میں سوتا ہوں، اگر کوئی ایسا بولا، 1 مہینے کے اندر بیمار ہو جاتا، 1 مہینے کے اندر بیمار ہو جاتا۔ اگر کوئی ایک رات میں نہیں سویا، 1 مہینہ رات میں نہیں سویا، بیمار ہو جاتا انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا غور کرو، ہم نے تمہاری طبیعت کو ایسا بنایا ہے، رات میں سونا یہ تمہارا کام ہے، دن میں کام کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اگر تم دن بھر سوتے بیٹھو گے پھر بھی تم بیمار ہو جاؤ گے، رات بھر جاگتے بیٹھو گے پھر بھی بیمار ہو جاؤ گے۔ تمہارا کام ہی یہ ہے، رات میں تم کو سونا ہے، دن میں تم کو اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرنا ہے، دل میں محنت کرنا ہے۔ یہ دن اور رات کو ہم نے کیسے بنایا؟ یہ دن اور رات کو ہم نے کیسے بنایا؟ تم ذرا غور کرو۔ رات میں تم کو صرف ایک گھر کو روشن کرنے کے واسطے 10 لائٹ جلانا پڑتا ہے، ہم نے بغیر کسی لائٹ کے ساری جہاں کو کیسے روشن کیا؟ ایک لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایک کرنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ساری زمین و آسمان کو روشن کر کے رکھ دیا۔ صرف ایک سورج سے کیسے بنایا ہم نے؟ یہ چیزوں کو غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو غور اور فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تم زمین و آسمان میں خالی دیکھ کے مت چلے جاؤ، اس میں غور کرو، فکر کرو کہ اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے یہ زمین و آسمان میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، رات اور دن کے چینج ہونے میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا موسموں کو دیکھو، موسموں کو دیکھو، کبھی بارش کا موسم آتا ہے دن بھر بارش پڑتی ہے، کبھی دھڑکانے کا موسم آتا ہے دن بھر گرمی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم، اب دن بھر ٹھنڈ لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سورج تو روز نکل رہا ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ تھوڑے دن گرمی ہو رہی ہے، تھوڑے دن سورج رہتا ہے پھر بھی سردی ہو رہی ہے، تھوڑے دن سورج ہوتا ہے پھر بھی بارش ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ بندے تو اس میں غور کر کے اللہ نے یہ چیزوں کو کیسے بنایا ہے۔ آپ غور کرو، بعض دفعہ رات ایسے بھی ہوتے ہیں تھوڑے راتا کہ ہم بغیر بستر کے سو نہیں سکتے، اتنی سردی ہوتی ہے، اتنا ٹھنڈ ہوتا ہے، بغیر بستر کے سو نہیں سکتے۔ اور بعض راتیں آج کل گرمیوں کی راتیں اور ایسی راتیں ہیں بغیر فین کے ہم سو نہیں سکتے، بغیر اے سی کے ہم سو نہیں سکتے، یعنی اتنا گرم ماحول ہے، رات میں بھی ہم کو فین اور اے سی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض راتیں ایسی ہوتی ہے فین بند کر کے پورا اڑنے کے سوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رات تو روزانہ ہو رہی ہے، کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بارش۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ بندے اس میں غور کرو، تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دھکالے کے موسم میں یہ چاہتے کہ ذرا ٹھنڈ ہونا، ٹھنڈ کے موسم میں یہ چاہتے کہ ذرا دھوپ ہونا۔ ہمارا مقصد الگ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات الگ ہے. وہ کہتا ہے تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, مرضی ہماری چل رہی ہے, تو تم بھی کیا کرو, اپنی مرضی مت چلاؤ, ہماری مرضی کے آگے تم بھی آ جاؤ, تم بھی ہماری مرضی کے آگے آ جاؤ, ہم جیسا چاہتے ہیں تم بھی ویسے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے. پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں کھیتی کا کام کرتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, کھیتی کا کام کرتے ہیں, بڑے کھیت ہوتے ہیں, ان کو بارش کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ بیج تو ڈال دیے زمین میں, کھیتی بھی کر دیے, لیکن بارش ہونا نا ضروری ہے ان کو بارش, لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. اب وہ لوگ بارش کے لیے حیران ہیں, وہ لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں کہ کب پانی برستا ہے, کب اس میں سے اناج نکلتا ہے. ان مایوس ہو جاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, تکلیف میں مصیبتوں میں ہوتے ہیں. ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بادل ان کے اوپر لاتا ہے, وہ بادلوں میں سے اللہ پانی کو برساتا ہے. ان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایسی زمین جو مر چکی تھی, یعنی اس کے اندر بیج تو ڈال دیے تھے لیکن کچھ پودے نہیں نکل رہے تھے, کچھ اناج اس میں سے نہیں نکل رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا انتظام کیا, اور ایسی زمین جس میں کچھ نہیں تھا اللہ نے اس میں سے تمہارا رزق نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا غور کرو, جب تم بیج ڈالتے ہو کھود کے دیکھو اندر کیا ہے زمین میں, اندر کچھ نہیں ہوتا, اندر صرف مٹی ہے, اندر اور کچھ نہیں ہے. لیکن جب تم بیج ڈال رہے ہو تو جھاڑ کہاں سے نکل رہا ہے, اندر تو کوئی جھاڑ نہیں ہے, اندر تو کوئی مٹیریل نہیں ہے, اندر تو کوئی نہیں ہے جھاڑ کی جڑیں. لیکن جب بیج ڈال رہے ہیں تو جھاڑ کیسے نکلتا ہے, پھر اس جھاڑ میں پھل کہاں سے نکلتا ہے, پھر اس پھل میں اتنا مٹھاس کس نے رکھا ہے. اچھا ایک کام کرو, ایک جگہ انار کا جھاڑ ڈالو, ایک جگہ آم کا جھاڑ ڈالو, دو بازو بازو ہے, لیکن انار کا جھاڑ الگ نکلتا ہے, آم کا جھاڑ الگ نکلتا ہے. اس کا ٹیسٹ اس میں نہیں آتا ہے, اس کا ٹیسٹ اس میں نہیں آتا ہے, اس کا مزہ الگ ہے, اس کا مزہ الگ ہے. انار میں انار آتا ہے, آم میں آم آتا ہے. اللہ نے کبھی اس کا الٹا نہیں کیا کہ انار کا ہم نے بیج ڈالا لیکن آم نکلا, آم کی ہم نے گٹلی ڈالا لیکن انار نکلا. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام سے, ایک سسٹم سے دنیا چلا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں, ذرا غور کرو کہ ہم نے کیسے بنایا. پھل اس پر لگتا ہے, یہ پھل کہاں سے لگا, کیا زمین کے اندر سے آیا, زمین کے اندر تو کچھ ہے نہیں. پھر کیا جھاڑ کے اندر سے آیا, جھاڑ میں تو صرف لکڑی ہے, پتے ہیں. پھر یہ پھل کہاں سے نکلا, وہ پھل میں پھر اتنا مٹھاس کہاں سے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تم کھاتے ہو کچھ پھلوں کو, خالی کھاؤ نہیں, اس پھل کو کھاتے کھاتے ذرا غور کرو یہ پھل کو اللہ نے بنایا تو کیسے بنایا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھو جھاڑ جب بنتا ہے, جھاڑ جب بنتا ہے پانی اس کو ڈالتے ہیں, کہاں ڈالتے ہیں پانی, جھاڑ کے اوپر نہیں ڈالتے, جھاڑ کے نیچے پانی ڈالتے ہیں. یہ عجیب سسٹم ہے, جب نیچے پانی ڈالتے ہیں تو اوپر سے جھاڑ بڑھتا ہے, اوپر سے بڑھتا ہے. ارے آپ اوپر تو پانی نہیں ڈال رہے ہیں, آپ تو نیچے جڑ میں ڈال رہے ہیں, جڑ سے اوپر کیسے بڑھ رہا ہے. پانی کا کام اوپر جانا نہیں ہے, پانی کا کام تو نیچے جانا ہے. آپ پانی پھینک کے دیکھو کہاں جاتا ہے, اوپر نہیں جاتا, نیچے جاتا. لیکن جھاڑ میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں, نیچے جڑوں میں ڈالتے ہیں, وہ اوپر جاتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ جھاڑ اور بڑھتے چلے جاتا ہے, اس کے میوے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سب ہماری نشانیاں ہیں, یہ سب ہماری نشانیاں ہیں, تم اس کی نشانی میں غور کرو, اس میں فکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا. ہر جھاڑ الگ ہے, اس کے پتے کا کلر الگ ہے, اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اس کے میوے الگ ہے, ہر ایک کے ساتھ اس کا سسٹم الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا, کیسے بنایا, یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی بجلیوں کو کڑکاتے ہیں. کبھی بجلی جب کڑکتی ہے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جب بجلی ہوتی ہے رات کے وقت, بجلی جب کڑکتی ہے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ ڈر بھی ہماری نشانی ہے, تو وہ ڈر بھی ہماری نشانی ہے کہ اے انسان ساری دنیا پہ حکومت کرنے والے, تیری حیثیت تو اتنی ہی ہے, ایک چھوٹی بجلی کی آواز سے تو ڈر جاتا ہے. تیرے پاس ہمت اتنی ہی ہے, ایک چھوٹی سی آواز سے تیرا دل کانپ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے تجھے یہ مقام دیا, پورے انسانوں پہ تو حکومت کر رہا ہے, پوری دنیا پہ تیری بادشاہت چل رہی ہے. لیکن حیثیت کیا ہے تیری, ایک معمولی بجلی سے ڈر رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, اس بجلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان نہیں پہنچاتا. وہ بجلی آ کے ہمارے گھروں میں نہیں ڈالتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجلی میں سے پانی نکالتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے بھی رحمت نکالتا ہے. اللہ ہمارے گھروں پہ برسات برساتا ہے. ایسی خطرناک گرمی ہے, گرمی میں انسان تڑپ رہا ہوتا ہے, ایسی خطرناک گرمی میں پانی اللہ برساتا ہے, انسانوں کو خوشی دیتا ہے. اور کہتا ہے غور کرو اس میں کس کی نشانی ہے,
اس میں کس کی نشانیاں ہیں؟ اس میں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ پہلے کیا بولا؟ تم کو پیدا کرنے میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب پیدا کیا اس کے بعد پھر تمہارے جوڑوں کو بنایا، بیوی کو بنایا، بچوں کو بنایا، ماں باپ کو بنایا، بھائی بہنوں کو بنایا، رشتہ داروں کو بنایا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کے درمیان محبت پیدا کیا، تمام لوگوں کے درمیان آپس میں الفت پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا زمین و آسمان کو بنایا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تمہاری صورتیں الگ الگ بنایا، تمہاری زبانیں الگ الگ بنایا، تمہارے کلچرز الگ الگ بنایا، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں رات اور دن کا سسٹم اللہ نے رکھا، رات آرام کے لیے بنایا، دن کام کرنے کے لیے بنایا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بجلی کو برسایا، تمہارے اندر ڈر پیدا کیا، لیکن اس ڈر میں سے پھر تمہارے لیے پانی کو برسایا، اور ایسی زمین جو مر گئی تھی اس کے اندر کچھ نہیں تھا، پانی کو برسا کر اللہ نے اس میں سے اناج کو نکالا، پانی کو برسا کر تمہارے لیے رزق کو اس میں سے زندہ کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اے بندو ذرا غور کرو، ابھی ختم نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اے بندے ذرا غور کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو کیسے ٹھہرا کے رکھا ہے، کیسے ٹھہرا کے رکھا ہے، کیسے ٹھہری ہوئی ہے یہ زمین، تم غور کرو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری زمین پانی تھی، صرف پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں کیا کیا؟ پہاڑوں کو رکھا، پہاڑوں کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ پانی کا جو ہے بہاؤ کم ہو جانا، اگر یہ پانی بہنا شروع ہو گئی، زلزلہ آنا شروع ہو گیا، ایک گھر بھی نہیں رکتا، پورے گھر ٹوٹ کے چلے آتے۔ زلزلے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کبھی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، پورے گھر مارنے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گاڑ کے رکھ دیا۔ کیوں گاڑا؟ اس لیے تاکہ زلزلے نہیں آنا، طوفان نہیں آنا۔ کیسا سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے گھروں کا انتظام کیا، ہمارے لیے محلوں کا انتظام کیا۔ کوئی چھوٹے گھر میں رہتا ہے، کوئی بڑے گھر میں رہتا ہے، جس کا جیسا بھی گھر ہو اس گھر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ گھر بنا دیے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لیکن وہ گھر کو قائم رکھا ہے تو کون رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا۔ ارے ایک طوفان آ گیا تو بس سے 10 سال کا گھر مارنے کے چلے جاتا، ایک زلزلہ آیا تو بس سے پورا گھر ٹوٹ کے پھوٹ کے چلے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ہمارے گھروں کی حفاظت، ہمارے بستیوں کی حفاظت، ہمارے محلوں کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر کے بولتا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خالی دیکھو مت، ان تمام چیزوں میں غور کرو، فکر کرو اللہ نے کیسے بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اے لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، اتنا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کو بنا دیا ہے، اتنی نشانیاں تم کو بتایا، یعنی اللہ کا قدرت تو دیکھو، اس کی اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن خوش کیسے ہوتا ہے؟ تم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہو اے اللہ بولتے ہو، خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے پیچھے سے اتنا کام کیا، زمین بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، چاند و سورج کو بنایا تمہارے لیے، جھاڑوں کو بنایا، پتوں کو بنایا، پھلوں کو بنایا، میووں کو بنایا، کھیت میں سے اناج کو نکالا، یہ سب تمہارے لیے۔ اور تمہارے سے کیا چاہتا ہے؟ کیا بھی نہیں چاہتا ہے، بس ہاتھ اٹھا کے تم ایک بار اللہ سے دعا کرتے ہو، خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ اللہ بول کے پکارتا ہے تو اللہ بندہ بول کے پکارتا ہے۔ جب یہ بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے دل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب یہ بندہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی وہاں عرش پہ فرشتوں کو جمع کر کے اس بندے کو یاد کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ ارے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن اس کو خوشی کائنات سے نہیں ہے، اس کو خوشی زمین و آسمان سے نہیں ہے، اس کو خوشی اس بندے سے ہے۔ یہ بندہ جب اللہ بول کے پکارتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس بندے کی تکبری تو دیکھو، اس بندے کا جو ہے تکبر تو دیکھو، فخر تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا محبت کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کو نہیں پکارتا،
یہ بندہ اللہ کو نہیں پکارتا، یہ بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، یہ بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، بندہ اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کو، انہیں اللہ سے دور دور بھاگتا ہے۔ اللہ جتنا اس پر رحم کرتا ہے، اللہ جتنا اس پر کرم کرتا ہے، وہ بندہ اتنا ہی دور دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ نعمتیں دے دیا، حد سے زیادہ پیسے دے دیا، حد سے زیادہ جو چاہے دے دیا، اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، انہیں اکڑ جاتا، انہیں بولتا میرے پاس اتنے گھرا ہے، میرے پاس اتنے کھیتا ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے، ارے میرے رب نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اکڑ کے چلتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، پھر وہی چلا جو نعمتیں دیا تھا تو اکڑ کے چلا تھا، وہ چلا تھوڑی نعمتیں کھینچ لیا، اب انہیں کیا کرتا ہے، ارے کیا جی اللہ کیا دیا جی مجھے، اللہ کیا دیا جی، میرا رب مجھے کیا بھی دیا نہیں، میرا رب مجھے ایسا کیا بھی کرا نہیں، یعنی اللہ کے اوپر شکایت بولتا ہے۔ نعمتیں دیا تھا تو شکر نہیں کرا، شکر نہیں کرا، جب شکر نہیں کرا تو اللہ تھوڑا کھینچ لیا تو اللہ کو شکایتیں بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا انسان کیسا ہے تو، ہم نے تیرے لیے اتنا سب کرا، تیرا کام تو یہ ہونا کہ ہمارا شکر کرنا، لیکن یہ الٹا ہو گیا، یہ الٹا ہو گیا، ہم اگر زیادہ دے دیے تو اکڑ کے چلتا ہے، اگر تھوڑا کھینچ لیے تو ہمارے اوپر چاڑیاں بولتا ہے، ہمارے اوپر شکایتہ بولتا ہے، اللہ کیا کرا میرے واسطے بلکہ ایسا بولتا ہے۔ لیکن اے انسان، تجھے اس واسطے تو نہیں بنائے تھے ہم، تجھے اس واسطے تو نہیں پیدا کیے تھے ہم، تجھے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، بہت بڑا مقصد تھا۔ وہ کیا مقصد تھا کہ تو جب پیدا ہو تو زمین و آسمان میں غور کرے، یہ پوری دنیا میں تو فکر کرے، اور فکر کر کے تو اللہ کو پہچان لے کہ کیا اللہ ہے میرا، کیسا خدا ہے میرا۔ انہیں تو پردے میں چھپا ہوا ہے، اس کی نشانیاں پوری دنیا میں بتا رہا ہے، پوری نشانیاں دنیا میں بتا رہا ہے، ان پوری نشانیوں میں اللہ کی نشانی موجود ہے، ان پورے قدرت کی کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے۔ جب بندہ غور کر کے فکر کر کے سچے دل سے ایک بار اللہ کو پکارتا ہے، بس اللہ کو اور کچھ نہیں ہونا، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ میرا بندہ مجھے پکارتا رہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ میرا شکر کرتا رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ارشاد فرمایا کہ اے انسان ذرا غور کر، زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جنات ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جتنے بھی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں، یہ پورے کے پورے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ انسان کرتا ہے، اگر اللہ کی بات نہیں سنتا ہے تو وہ انسان نہیں سنتا ہے۔ پوری زمین و آسمان کے لوگ اللہ کی بات سنتے ہیں، فرشتے اللہ کی بات سنتے ہیں، کیڑے مکوڑے اللہ کی بات سنتے ہیں، جانور اللہ کی بات سنتے ہیں، جھاڑ پتے ایک ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایک ایک چیز اللہ کی بات سنتی ہے۔ اگر کوئی نہیں سنتا وہ تو کون نہیں سنتا؟ انسان نہیں سنتا، انسان نہیں سنتا۔ لیکن اللہ کو یہ دنیا سے محبت نہیں ہے، اللہ کو انسان سے محبت ہے۔ جو اس کی بات نہیں سنتا ہے اللہ کو اسی سے محبت ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں اس کی بات نہیں سنتا ہے، انہیں دور دور بھاگتا ہے۔ اللہ بولتا ہے بندے کب تک دور بھاگتا، ذرا میرے پاس آ جا، ذرا میرے پاس آ جا، یہ دیکھ میری دنیا کو، یہ دیکھ میری کائنات کو، میں نے کیسے کیسے تجھ پہ فضل اور کرم کیا ہے، اس پہ غور کر اور میری طرف آ جا، مجھ سے دور مت بھاگ۔ اگر میرے سے دور بھاگے گا شیطان تجھے بھٹکا دے گا، میرے سے دور مت جا، میرے قریب آ، نماز پڑھ، میرے ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر، میری عبادت کر۔ تو جتنا زیادہ میرے قریب آتا چلا جائے گا اتنی ہی میری محبت تیرے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ارشاد فرمایا کہ اے انسان ذرا غور کر، جب تجھے دنیا میں بھیجا ہے تو یہ نہیں ہے کہ 60 سال جیا اس کے بعد مر گیا، تیرا چیپٹر کلوز ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پھر تم کو زندہ کرے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں میرا چیپٹر کلوز ہو گیا، 60 سال میں مر گیا، اب مجھے کچھ حساب کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 60 سال کی زندگی تمہیں گزارا ہے، لیکن وہاں پر اللہ تو ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، کیا کھائے تھے اس کا حساب دینا، کیا پیے تھے اس کا حساب دینا، کہاں رہے تھے اس کا حساب دینا، کہاں گئے تھے اس کا حساب دینا، کیا کرے زندگی میں، اچھے عمل کرے تو اس کا حساب دینا، گناہ کرے تو اس کا بھی حساب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ہم پھر دوبارہ زندہ کریں گے، یہ بھی ہماری نشانی ہے، یہ بھی ہماری نشانی ہے۔ ایک آدمی تھا، آس بن وائل اس کا نام تھا، قبرستان کو گیا،
قبرستان میں ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، پرانی ہڈی تھی، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کیا کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہڈی کو ایسا مسرا، جیسے ہی ایسا کرا، پرانی ہڈی تھی، پورا چورا چورا ہو کے نیچے گر گئی۔ تو وہ آدمی پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اس ہڈی کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا؟ کیا اس ہڈی کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، اس کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا چورا ہو گئی میرے ہاتھ میں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورہ یاسین ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ بولو جو اس کو پہلے پیدا کرا تھا اور اس بعد میں بھی پیدا کرے گا۔ ارے پہلے جب پیدا کرا تھا تب تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی نا، تب تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی نا، تب تو خالی مٹی سے پیدا کر دیا، اب کم سے کم ہڈی تو ہے، اب کم سے کم ہڈی تو ہے، اب پیدا کرنا اور آسان ہے اللہ کو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا ذرا مشکل تھا، دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے۔ آپ غور کرو، کوئی بھی چیز جب پہلی بار بناتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، پہلی بار بناتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جب اس کو دوسری بار بناتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے بنانا ہے، ہم کو معلوم ہوتا ہے کیسے بنانا ہے، کیا کیا مٹیریل اس کا ہوتا ہے، کیسے کیسے یوز ہوتا ہے۔ پہلی بار جب بناتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا، جب دوسری بار بناتے ہیں تو سب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے انسان جب ہم نے پہلی بار بنایا تھا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، صرف مٹی تھی، پانی تھا، مٹی پانی سے تجھے بنا دیا، اب کم سے کم تیرے ہڈیاں تو ہے، اب کم سے کم تیرا جسم تو ہے، اب کم سے کم کچھ نہ کچھ تو نشانی ہے۔ ہم تو اس کو بولیں گے کہ زندہ ہو جاؤ، پھر سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ کل بروز قیامت جب ہم تمہارے سامنے ٹھہرا کریں گے تم کو ہمارے سامنے، ہم ایک ایک پل کا حساب لیں گے۔ تم کیا کرو جب دنیا میں رہو، تم اس کا احساس کرو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنا ہے۔ اس بات کا بندے کو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عقل والا جو ہوتا ہے وہ اس میں غور کرتا ہے، وہ اس میں فکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر کرنے والوں کو عقل مند کہہ رہا ہے۔ تو الغرض میرے دوستو، میں بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام خالی زمین و آسمان کو دیکھنا نہیں ہے، اس میں غور کرنا ہے، اس میں فکر کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے کیسا پیدا کرا؟ پہلے تو اپنے آپ میں غور کرنا، اپنے آپ میں غور کرنا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر اللہ بولتا ہے اگر میرا نہیں بنتا تو نہ کو بن، تیرا تو بن لے۔ اپنے آپ میں تو غور کر لے کہ تجھے ہم نے کیسے بنایا، تجھے ہم نے کیسے بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیا انہیں اللہ کو پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ اپنے آپ میں غور کرا تو بس سے اللہ کی نشانیاں اس کو نظر آتے ہیں کہ کیسے ایک معمولی انسان، ایک معمولی مٹی سے اللہ نے انسان کو کیسے بنا دیا، یہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے۔ جو ہے سمندروں میں کشتیاں چلا کر راستہ بنا رہا ہے، آسمانوں میں پلین بنا کر ہوا میں اڑ رہا ہے، چاند پہ جا رہا ہے، کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے انسان۔ یہ سب کو اللہ نے کیسے بنایا؟ ایک معمولی مٹی سے بنایا، ایک معمولی مٹی سے بنایا، لیکن اس کو کیسی عقل دیا، اس کو کیسی سمجھ دیا، یہ اپنی عقل سے کیا کیا کر رہا ہے، کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اے اتنے بڑے انسان سوچ کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے میری طرف پلٹ کے آ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دعوتیں دے رہا ہے، ہم کو بلا رہا ہے کہ میری طرف پلٹ کے آ جا۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر چلے جانا اور اللہ کو بولنا کہ اے اللہ جب تو نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنایا ہے یہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عقل مندوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہے، کون ہوتا ہے عقل مند؟ اللہ کہتا ہے عقل مند وہ ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ ہے جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کو اللہ نے جو بنایا اس میں غور کرتا ہے، اس میں فکر کرتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے۔ اور فکر کر کے کیا بولتا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ایک مٹی کو، ایک کنکر کو بھی بنایا ہے تو بیکار نہیں بنایا ہے، اس کے پیچھے بھی تیری بہت بڑی قدرت ہے، اس کے پیچھے بھی تیری بہت بڑی کائنات ہے۔ یہ انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا
والا ہے، اللہ کہتا ہے تم بھی غور کرو اور تم بھی ویسے بننے کی کوشش کرو۔ تو الغرض ہمارا کام یہ ہونا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کر کر فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔